بہت شکر گزار ہوں شوکت صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. السلام علیکم. شوکت صاحب, پہلا سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اگر ایک کانفرنس نہیں کر پا رہی ہے, حکومت نے ایک کانفرنس کرنے کے لیے ساری مشکلات کھڑی کر دی ہیں آپ کے سامنے, طاقت استعمال کی جا رہی ہے, دبایا جا رہا ہے ہوٹل کو کہ آپ نہ دیں یہ ہال, اور کل صبح بھی کال دی ہوئی ہے کہ کانفرنس کا دوسرا دن ہوگا, صبح 10 بجے خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے, سب پہنچ جائیں گے. کیا کریں گے شوکت صاحب اگر ہوٹل مالک نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا, مجھ پہ جرمانہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر فسطائیت ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. تو اس کے لیے تو پھر آخر مجبور ہوں گے لوگ, پھر پوری عوام نکلے گی. ابھی فی الحال تو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ اتنے فرسٹریشن کا شکار ہو کہ پھر وہ کسی کی نہ. سر عوام اس سے زیادہ فرسٹریٹ ہو سکتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے سر, بیچارے عوام کا حال دیکھیں سر, وہ بجلی نے الگ مارا ہوا ہے, ابھی رمضان آنے میں کچھ دن باقی ہے, شوکت صاحب آگے قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, ہم اچھے مسلمان ہیں, تو عوام کا حال بڑا برا ہے آلریڈی. کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں قیمتیں بڑھنا یہ تو مہنگائی تو ہے شروع سے ہے نا, لیکن جو اصل لوگوں کو غصہ چڑھاتی ہے وہ یہ کہ ٹی وی پہ آ کے عطا تارڑ اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے, تو یہ چیزیں لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے, غصہ دلا رہی ہے میرے خیال سے. اس سے زیادہ غصہ تو میں کہا سر پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی دلوا رہی ہے نا, جب وہ پرفارم کرتی ہے اتنا پیارا, سارے کھیلوں کو قربان کر کے ہم نے کرکٹ کو گلے لگایا, نہ اسکواش بچی, نہ ہاکی بچی, نہ سنوکر, نہ کوئی اور کھیل, صرف کرکٹ پہ سارا پیسہ لگنا ہے. اور جس طرح ہم شکست کھا رہے ہیں دنیا بھر میں, اتنے وقت سے انڈیا سے ہار رہے ہیں, اس کے بعد بھی کافی دل ٹوٹا عوام کا. تو عوام میں جتنی فرسٹریشن ہے شوکت صاحب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا, یہ حکومت خود مواد دے رہی ہے اور پھر کہے گی کہ جی دیکھیں یہ تو انتہا پسند ہے, دیکھیں یہ تو حملہ کرنے آئے ہیں. اب اگر آپ آرام سے نہیں دیں گے, اگر پرامن جلسہ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے. اگر دیکھیں میرے خیال سے اب تو یہ کہ مختلف پارٹیاں ہیں اس میں, میرا نہیں خیال ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے تمام پارٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر لے گی. مجھے نہیں, اتنی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اتنا وہ کرے. لیکن بہرحال الزام طارق انصاف پہ لگتا ہے کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا انتشاری ہے. تو آپ خود دیکھیں, عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مواد کون فراہم کر رہا ہے. حکومت اپنی جو نالائکی ہے وہ اس بات پہ چھپا رہی ہے کہ کوئی بات نہ کرے, کوئی حکومت کے خلاف بات نہ کرے, کوئی نکلے نہ, کوئی احتجاج نہ کرے. تو یہ کب تک ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا, باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. تو لوگ تو پھر مجبور ہوں گے, آپ کتنا بھی ان کو دبائیں نا تو آخر لاوا تو پڑتا ہے. لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آخر اس ملک کے ساتھ کتنا یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں بنگلہ دیش میں سر 15,000 لوگ قربان ہوئے تھے, پھر جا کے حسینہ واجد نے راستہ کنی کتراتے ہوئے نکلی ہیں وہاں سے وہ. لیکن یہاں پہ لوگ سر بیسک نیسیسٹیز, بنیادی ضروریات میں ہی اتنے مصروف ہیں, اتنے پھنسے ہوئے ہیں, ہر کوئی مقروض ہے. قرضہ ملک کا بھی بڑھ رہا ہے, عوام کا بھی بڑھ رہا ہے, اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں معاشی بحالی آ رہی ہے, بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مستقبل شوکت صاحب, کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ رمضان خان کا جیل میں ہی گزرے گا, عید بھی ان کی اگلی جیل میں ہی گزرے گی, اور جس طرح آپ لوگوں نے کال دی ہوئی ہے کہ ہم رمضان کے بعد تحریک چلائیں گے, جس طرح کی تقریریں شاہد خاقان صاحب نے کیں, اچکزئی صاحب نے کیں, یقیناً بہت سنگین الزامات حکومت پہ, ریاست پہ, نظام پہ, سسٹم پہ. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا شوکت صاحب؟